میرا سوال میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کی دربار میں عرض کیا اماں جی ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی زلف مبارک کس طرح؟ میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا۔ جب میں نے قرآن کھولا آواز واللیل اذا سجا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر دوواں جہاناں دا دلغا تے دلہار پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر خطیب الانبیاء پیغمبر رئیس الانبیاء پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر والی بتغا پیغمبر شمس الضحا پیغمبر بدر الدجا پیغمبر نور الہدا پیغمبر شیمہ دویر پیغمبر بدر منیر پیغمبر سراج منیر پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جب آپ اپنی زلف مبارک میں کنگھی کیا کرتے ہو زلف پر زلف پڑتی ہے وہاں سے ایک کالی چمک نکلتی ہے سونا مجھے رب ہونے کی قسم ہے رات کی اس کالی رات کی اس کے اندر میں نے چمک نہیں رکھی جتنی میں نے آپ کی کالی زلفوں کے اندر رکھ دی۔ میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی آنکھیں مبارک کس طرح؟ میری ماں فرماتی ہے میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا۔ جب میں نے قرآن کھولا آوازی ماذا غالبصر وما طغى اپنا سبق سناؤں گا توجہ کرنی ہے جو میں نے اپنے استاذوں سے پڑھا ہے۔ اماں جی قرآن کے مقابلے قرآن ہو ذرا قرآن سے دلیل دے۔ میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے قرآن کھول بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن یا میرے محبوب کی صورت کا تذکرہ کرتا ہے یا میرے محبوب کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب میں دلال دینے لگا ہون ایک باری زور لا کے جنہاں نو میرے خیال میں یہ بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی جن کو اپنے گھر سے اپنے زور پر روٹی مل جاتی ہے وہ اونچی سبحان اللہ کہے، جن کو نہیں ملتی ہاتھ باندھ کے لیتا ہے وہ چلو چپ کر جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے ناشتہ کر کے آئے ہو ناشتہ کر کے آئے ہو تو اچھی ایک باری سبحان اللہ میں شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا پوری جتنی دیر انشاءاللہ العزیز خطاب کروں گا جتنی دیر انشاءاللہ اتنی دیر میں آپ کو نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں، لیکن ایک دفعہ ایڈوانس میں زور لا کے ایک باری سبحان اللہ توجہ کرنی ہے۔ میرا سوال میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کی دربار میں عرض کیا اماں جی ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی زلف مبارک کس طرح؟ میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا۔ جب میں نے قرآن کھولا آواز واللیل اذا سجا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر دوواں جہاناں دا دلغا تے دلہار پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر خطیب الانبیاء پیغمبر رئیس الانبیاء پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر والی بتغا پیغمبر شمس الضحا پیغمبر بدر الدجا پیغمبر نور الہدا پیغمبر
چیمہ دویر پیغمبر بدر منیر پیغمبر سراج منیر پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جب آپ اپنی زلف مبارک میں کنگھی کیا کرتے ہو زلف پر زلف پڑتی ہے وہاں سے ایک کالی چمک نکلتی ہے سونا مجھے رب ہونے کی قسم ہے رات کی اس کالی رات کی اس کے اندر میں نے چمک نہیں رکھی جتنی میں نے آپ کی کالی زلفوں کے اندر رکھ دی میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی آنکھیں مبارک کس طرح میری ماں فرماتی ہے میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا جب میں نے قرآن کھولا آوازی ماذا غالبصر وما طغى علماء سے معذرت کے ساتھ اپنی انداز میں اپنے موضوع کے مطابق تشریح کرنے لگا اور مری والوں میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا شاید زندگی وفا نہ کرے اللہ فرماتے سونا میں نے آپ کی اتنی پیاری آنکھیں بنائی اتنی پیاری آنکھیں بنائی ہیں اگر آپ سرما پہنے تب بھی اچھی لگتی ہیں اگر آپ نہ پہنے تب بھی اچھی لگتی ہیں توجہ توجہ ایمان والے میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی پیشانی مبارک کس طرح میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا جب میں نے قرآن کھولا آواز یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے اللہ نے فرمایا سونا جس طرح میرا قرآن لا ریب ہے اس طرح آپ کی پیشانی بھی لا ریب ہے جس طرح میرا قرآن بے عیب ہے اس طرح آپ کی پیشانی بھی بے عیب ہے جس طرح میرے قرآن کا ثانی کوئی نہیں اس طرح آپ کی پیشانی کا ثانی بھی کوئی نہیں جس طرح میرے قرآن کا مد مقابل کوئی نہیں اس طرح آپ کی پیشانی کا مد مقابل بھی کوئی نہیں میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کے ہونٹ مبارک کس طرح میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا جب میں نے قرآن کھولا آوازی وقیلی یا رب اللہ نے فرمایا سونا جن ہونٹوں کو حرکت دے کر میری الوہیت کا اعلان کرتے ہو جن ہونٹوں کو حرکت دے کر میری ربوبیت کا اعلان کرتے ہو جن ہونٹوں کو حرکت دے کر میری وحدانیت کا اعلان کرتے ہو سونا دنیا آپ کو پتھر مارتی ہے آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتی ہے آپ پر اوجڑیاں ڈالتی ہے آپ کو قسموں قسم کی تکلیفیں دیتی ہے میرا سونا پریشان نہ ہوا کرو میں اللہ ان ہونٹوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کے دندان مبارک کس طرح ایمان سے بتلائیے کیا باپ اپنی اولاد کا اس طرح نقشہ کھینچ سکتا جو قادر مطلق اپنے محبوب کا نقشہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں توجہ ہے توجہ توجہ ایمان والے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں فرماتی ہیں میں فاطمہ الزہرا کی شادی کا قمیص بنا رہی ہوں توجہ کرنی ہے فاطمہ الزہرا کی شادی کا قمیص تیار کر رہی ہوں سیپ بنا رہی ہوں جلدی ہے رات بھی دن بھی لگی ہوئی ہوں ایک مرتبہ رات کے وقت قمیص سینے لگی ہوں سپاہی کرنے لگی ہوں سیپ بنانے لگی ہوں ڈیزائن بنانے لگی ہوں رات اندھیری ہے چاند بھی کوئی نہیں تارے بھی کوئی نہیں رات کا سناٹا ہے اچانک ہوا آئی دیا جو میرے حجرے میں
کمرے میں میرے پیغمبر کے مسکن میں دیا جو جل رہا تھا ہوا کے جھونکے کی وجہ سے وہ بجھ گیا. میں جلدی سے اٹھنے لگی, میری ہاتھ سے سوئی گری, زمین پر آ گئی. میں زمین پر ہاتھ مار رہی ہوں سوئی تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ آج محبوب نے آنا تھا, آج میرے سرتاج نے آنا تھا, آج میرے پیغمبر نے آنا تھا, آج ساری کائنات کے امام نے آنا تھا, آج نبیوں کے امام نے آنا تھا, آج رسولوں کے خطیب نے آنا تھا, آج معراج کے دلہا نے آنا تھا, آج وضحا کے چہرے والے نے آنا تھا. میری ماں فرماتی ہے میں اس خوف سے سوئی ڈھونڈنے لگی ہوں کہیں محبوب کے پاؤں میں چبھ نہ جائے. زمین پر ہاتھ مار رہی ہوں, لائٹ نہیں ہے, دیا تھا جو بجھ گیا ہے, ماچس کوئی نہیں, چاند نظر نہیں آ رہا, آسمان پہ تارے نہیں ہیں, ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں. میری ماں فرماتی ہے میں زمین پر ہاتھ مار رہی ہوں, آقا خیر سے تشریف لائے. فرمانے لگے حمیرہ, عرض کیا جی یا رسول اللہ زمین پر کیوں بیٹھی ہو اور ہاتھ کیوں مار رہی ہو؟ میری ماں عرض کرتی ہے ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوئی, آقا سوئی تھی زمین پر گر گئی ہے, اندھیری رات ہے, دیا بھی کوئی نہیں, آقا وہی تلاش کر رہی ہوں. توجہ توجہ تریڈ والا, میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا, شاید زندگی وفا نہ کرے, میرے محبوب مسکرائے. میں اپنے ذوق میں ایک موتی دینے لگا, آقا جب مسکراتے تھے اللہ جنت کو جوانی عطا کر دیتا, آقا جب مسکراتے رب جہنم کو جولان پہنا دیتا. میرے محبوب مسکرائے, میرے آقا کے سامنے والے دو دانت مبارک نظر آئے. میری ماں فرماتی ہے ان دانتوں سے ایسی چمک نکلی, ایسی چمک نکلی, میرا پورا گھر روشن ہو گیا. میں نے جلدی سے وہ سوئی بھی اٹھائی, میں نے عرض کیا آقا یہ تو آپ کے صرف دو دانتوں کی چمک ہے, آقا اس کا مقابلہ تو چاند بھی نہیں کر سکتا, اس کا مقابلہ تو سورج کی روشنی بھی نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت کی اندر اور جا کے کہہ دے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. اللہ نے فرمایا سونا یہ جو جب سورج نکلتا ہے بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے, سات روشنیاں لے کر نکلتا ہے, مجھے رب ہونے کی قسم ہے ان سات روشنیوں میں وہ چمک نہیں رکھی جو میں نے آپ کے دندان مبارک میں رکھ دی ہے. میں نے عرض کیا اماں جی میں ویسے اپنے وعدے کے مطابق چل رہا ہوں, وہ بہت مشکل رہی ہے, ہماری عادت ہے جو سبحان اللہ بندہ نہ کہ تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال آپ لوگوں کا احساس ہے بھی, مغرب ٹائم کے بیٹھے ہوئے ہو, احساس بھی ضروری ہے, توجہ کرنی ہے. چلو آپ لوگوں سے میں نے وعدہ لیا ہے, سٹیج والے علماء سے نہیں کہا, یہ تو بالکل ہی نہیں کہتے. آپ نہیں اب ذرا ان کی آواز آنی چاہیے, ذرا یہ سٹیج پر تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ بڑے جوان ہیں الحمدللہ, اللہ انہیں دے جوانی اج برکتاں عطا فرماوے, اللہ انہیں دے علم و عمر برکتاں عطا فرماوے. توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا, میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کی زبان مبارک کس طرح. میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا. جب میں نے قرآن کھولا آواز لا تحرک بِهِ
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانا. میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کا چہرہ مبارک کس طرح. میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا. جب میں نے قرآن کھولا آواز آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ فرماتے ہیں سونا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا. میں اللہ نے آپ کے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے کعبہ بھی بدل دیا قبلہ بھی بدل دیا. توجہ ایمان والے. عرض کر رہا تھا میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کے کندھے مبارک کس طرح. میری ماں نے فرمایا میرے بیٹے ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا. جب میں نے قرآن کھولا آواز ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. میں نے عرض کیا اماں ذرا مجھے بتلائیے میرے محبوب کے ہاتھ مبارک اور ان ہاتھوں کی تاثیر کس طرح. توجہ تریڈ والو مری والو میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا شاید زندگی وفا نہ کرے. اب میں کچھ دکھانے لگا ہوں ذرا توجہ میری طرف کرنی ہے. مدینہ المنورہ ہے امام الانبیاء کا شہر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ. میری ماں فرماتی ہے شام کا وقت ہے میں تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی ہوں. آقا خیر سے تشریف لائے. میرے محبوب نے فرمایا حمیرہ. عرض کیا جی یا رسول اللہ. فرمایا بدرہ بتلائیے کیا کر رہی ہو. میں نے عرض کیا آقا تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوں. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ. عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ. فرمایا ذرا ایک پیڑا مجھے بھی دے آٹا تھوڑا مجھے بھی دے میں بھی تندور میں روٹی لگاؤں. میری ماں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا میں موجود کھڑی ہوں میرے ہوتے ہوئے آپ کام کریں مجھے زیب نہیں دیتا. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میں اپنی امت کو بتلانا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی کام نہیں جو میں محمد نے اپنے ہاتھوں سے نہ کیا ہو. ایک روٹی رہتی ہے آج میں ضرور لگاؤں گا. معذرت کے ساتھ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں اس لیے ایڈوانس میں نے معذرت کہہ دی ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے علاقے میں آپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہہ دوں کہانے سے نہیں ہوں گا کہ کوئی علاقہ فارغ نہیں ہے. ایک دوگلی پالیسی چل جاتی ہے. اگر بندہ اپنی ماں نال بیٹھ کے سبزی کٹوائے کام کرائے لوگ پکا جنتی ہے ماں دا بڑا فرما بردار. اگر وہی اپنی بہن کے ساتھ کام کرا رہا پکا جنتی ہے. اگر وہی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کام کروائے اے رن مرید ہے. اس تے تویز کر چھوڑے بھائی ساڈا پتر ساڈے تو خاص ہے. یہ دورہ معیار ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ یہ دورہ معیار نہیں ہے. ماں کے ساتھ کام کرانے سے جنت ملتی ہے اس کے ہم انکار ہی نہیں. بہن کے ساتھ مل کر کام کرانے سے جنت ملتی ہے انکار ہی نہیں. تے بیوی نال کم کرانے تے تویز کتوں آ گئے تے رن مرید کتوں. یہ ایک دورہ معیار بنایا ہوا ہے. میرے نبی کی سنت ہے گھر میں کام کرنا. ایک حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں توجہ کرنی ہے.
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. توجہ، علی حق کا ولی زبان سے جو بول بولے اللہ کی قسم ہے سچ کے علاوہ کچھ علی کی زبان سے نکلتا. اونچا بولیے کچھ نہیں. یہ کلہ گفتگو کبھی انشاءاللہ الذی شان علی المرتضی سناؤں گا. توجہ کرنی ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، بات چلنے لگی. سیدنا علی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اور فاطمہ الزہرا دونوں کام تقسیم کر لیا کرتے تھے. آدھا کام فاطمہ کرتی، آدھا میں کر لیا کرتا. علی نے بھی بتلایا کہ بیوی کے ساتھ کام کرانا. میرے نبی نے بھی فرمایا کام کر کے دکھایا، کام کروانا. ڈنڈا سوٹا چانے دی اجازت. یہ غلط گفتگو ہے، ذرا اچھی سبحان اللہ کو میں سناؤں گا. توجہ، میری ماں فرماتی ہیں میں تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی تھی. محبوب آئے فرمایا آٹا دے، ایسا آٹا دے میں لگاؤں. میری ماں نے ہاتھ جوڑے، کچھ دکھانے لگاؤں. میری ماں نے ہاتھ جوڑے. آقا نہیں میں موجود ہوں، آپ نہ. میرے محبوب نے فرمایا ایسا نہیں، میں امت کو سبق سکھانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، بتلانے لگا ہوں، آج میں ہی لگاؤں گا. میری ماں نے آٹا دیا. میرے پیغمبر اب کچھ دکھانے لگا ہوں، تقریر نہیں. دیا آٹا دیا. میرے محبوب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. میرے پیغمبر نے فرمایا ایشا بتلا روٹی کیسے بناؤں. میرے محبوب نے پہلے بنائی تو نہیں. ایشا بتلا روٹی کیسے بناؤں. میری ماں نے خالی ہاتھوں سے تھپکی لینے شروع کر دی. میرے پیغمبر کی نگاہ انور ایشا کے ہاتھوں پر پڑ رہی ہے. ان ہاتھوں پہ قربان جن ہاتھوں پہ آقا کی نگاہ انور. میرے پیغمبر کی نگاہ انور عائشہ کے ہاتھوں پہ. ادھر روٹی تیار ہو رہی ہے. روٹی تیار ہوئی. میری ماں فرماتی ہیں اللہ کی قسم ایسی پیاری روٹی میں نے کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھی. سٹیج والے سبحان اللہ کو سناؤں. توجہ، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں فرماتی ہیں روٹی تیار ہوئی. میری ماں دوڑ کے آئی عرض کرتی ہیں آقا اب آپ ذرا دیں میں آپ تندور کے اندر روٹی لگاؤں. میرے پاس محبوب نے فرمایا ایسا نہیں میں آپ تندور میں روٹی لگاؤں گا. توجہ مری والو، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، موتی دینے لگا ہوں، اسے ضائع نہ کرنا. میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں عرض کرتی ہیں آقا ذرا روٹی دیں میں آپ تندور میں لگاؤں. میرے محبوب نے فرمایا نہیں ایشا میں آپ تندور کے اندر روٹی لگاؤں گا. میری ماں رو کے عرض کرتی ہیں آقا آپ نے آج تک تندور میں روٹی نہیں لگائی، آپ کا تجربہ نہیں ہے. آگ جل رہی ہے، تندور گرم ہے، آپ کا ہاتھ تندور میں چلا جائے، آپ کے ہاتھ کو آگ کی حرارت پہنچ جائے، میں کیسے برداشت کروں. آقا آپ آدر کریں، حکم کریں، میں آپ تندور میں چھلانگ لگا دوں، یہ میرے لیے آسان ہے. آقا آپ آرڈر کریں میرا وجود چھلنی ہو جائے، یہ میرے لیے آسان ہے. میرا وجود کے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، آقا میرے لیے آسان ہے. آپ کا ہاتھ تندور میں جائے مجھے عائشہ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے محبوب نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، آج میں آپ تندور کے اندر روٹی لگاؤں گا. میری ماں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں آقا ذرا رکیے، اللہ سے لین ذرا ملانے دیجئے. رو کے میری ماں عرض کرتی ہیں اللہ تیری طاقت اور قدرت اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ تیری طاقت ہے اپنے محبوب کے دل میں ڈال دیجئے. آقا روٹی مجھے دیں میں آپ تندور
تندور کے اندر لگاؤ۔ اللہ اگر اس طرح تیری مرضی نہیں ربا پھر مجھے موت دے دے۔ اللہ میں اپنی زندگی میں محبوب کا ہاتھ تندور میں جاتے ہوئے کیسے دیکھوں؟ اللہ اگر یہ بھی نہیں کرتا آنکھوں سے نبی نہ کر دے، اللہ میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھوں؟ توجہ ایمان والے، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ شاید سمجھ نہ آئیو، حضرت سلطان العارفین سلطان باغو رحمت اللہ علیہ جب اس جگہ پہ پہنچے انہوں نے اپنے انداز کی اندر منظر کشی کی ہے۔ حضرت سلطان العارفین کیا فرماتی ہیں؟ فرمائیں عشق دی اگ غڈاندا بالن، عین عشق دی اگ غڈاندا بالن، تے عاشق بے سکین دے گھت کے جان جگر وچ آرا، اے بیٹھ کباب تلیم دے میاں ہر گردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے وہ ہزارہ عاشق باہو پر عشق بھی نصیب کگیندے ہر بندہ عاشق رسول نہیں بن سکدا جرا اپنی ہڈیاں بھی اللہ دے راج قربان کر دے وے گولیاں تے لمیاں پہ کے بھی کلمہ نہ چھڑے کیونکہ کہ سجنا دے دروازیاں اتے وہ پکیاں لامی جھوکاں نوے نوے نہ معبود بناویں اتے وانگ کمین آلوکاں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ مہربانی کر، میری ماں کی مرضی ہے تندور میں روٹی میں لگاؤں، آقا کی مرضی ہے تندور میں روٹی میں لگاؤں، رب کی مرضی کچھ اور ہے۔ توجہ کرنی، عرض کر رہا تھا میرے محبوب نے تندور میں روٹی لگائی، میری ماں دوڑ کے آئی، ہاتھوں کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ آقا آگ کی حرارت تو نہیں پہنچی، آقا کوئی گرمی تو نہیں پہنچی، کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ میرے محبوب مسکرائے، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ذرا میری روٹی کا خیال کرنا۔ باغر میرے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام کھڑے ہیں، کوئی کہیں سے آ کے سلام عرض کر رہا ہے، کوئی کہیں سے آ کے مہر نبوت کو بوسے دے رہا ہے، کوئی کہیں سے آپ کی زیارت کر رہا ہے، دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کر رہا ہے۔ توجہ ایمان والے، ایک گھڑی گزر گئی، دو گھڑیاں گزر گئی، تین گھڑیاں گزرنے کے بعد میرے محبوب آئے نا، آ کے دروازے سے دیکھا عائشہ تندور پہ کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میری محبوبہ معصومہ مرغوبہ مقصومہ عفیفہ عتیقہ ودیبہ انیسہ رفیقہ لائقہ فائقہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ سے فرمایا عائشہ بتا تندور پر کیوں کھڑی ہو؟ عائشہ عرض کرتی آقا آپ کی روٹی کی انتظار میں کھڑی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلا تیری روٹیوں کا کیا بنا؟ آقا میری ساری روٹیاں پک گئی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلا آگ جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے؟ آقا آگ بھی جل رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلانا آگ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی، حرارت بھی موجود ہے یا نہیں؟ میری ماں عرض کرتی ہیں آقا حرارت بھی موجود ہے، آگ کی گرمی بھی موجود۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول
رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلا پکنے کے کچھ امکان ہے یا نہیں؟ میری ماں عرض کر دیا آقا جس طرح لگا کر گئے تھے اسی طرح لگی ہوئی ہے، کوئی پکنے کے امکان نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے پیغمبر کی خدمت کی اندر اور جا کے کہہ دے ورفعنا لک ذکرک۔ علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے موضوع کے مطابق معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سونا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہاں آپ کا ہاتھ مبارک لگ جائے جہنم کی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ باہر صحن میں 14ویں کا چاند ہے۔ اب کچھ دکھانے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ 14ویں کا چاند ہے۔ انشاءاللہ میرے ان جملوں سے علماء انشاءاللہ العزیز ضرور لطف اندوز ہوں گے اور آپ بھی انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ توجہ کرنی ہے۔ 14ویں کا چاند ہے۔ اپنے آب و تاب میں میرے محبوب کھلے آسمان کے نیچے تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یوں کر کے دیکھتے ہیں، پھر پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، پھر یوں کر کے دیکھا، پھر چہرے مبارک کو دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے رب سے دعا کی تھی اللہ کبھی ایسا منظر ہو 14ویں کا چاند ہو تیرے محبوب اس چاند کے نیچے بیٹھے ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ چاند زیادہ حسین ہے یا تیرے محبوب کا چہرہ مبارک زیادہ حسین ہے۔ بات تو سمیٹنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنی ہے، اب خلاصے کی طرف آ گیا ہوں، توجہ۔ میرے محبوب نے فرمایا خیال کرنا، دھاڑ نہ کرنا، بتا تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب اس صحابی کا جواب سنانے لگا ہوں۔ ایک باری سبحان اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تلالات جواہرم بتلال امبت بوری۔ تلال علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں۔ تلالات جواہرم بتلال امبت بوری بسقین عدم نازبر ازباد آغذ برجلی۔ توجہ ایمان والے مری والو، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہے، کبھی پیغمبر کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے سونا تلالات جواہرم بتلال امبت بوری بسقین عدم نازبا ازباد آغذ برجلی۔ اور سونا میں نے دو فرق دیکھے ہیں اس چاند میں، آپ کے چہرے مبارک میں۔ میرے محبوب نے فرمایا ذرا بتلا کون سے فرق ہیں؟ عرض کرتا سونا تلالات جواہرم بتلال امبت بوری بسقین عدم نازبا ازباد آغذ برجلی۔ سونا اس چاند سے جب روشنی نکلتی ہے پیچھے اندھیرا رہ جاتا ہے، آقا جب آپ کے چہرے مبارک سے نورانی چمک نکلتی ہے اللہ پیچھے ڈبل کر دیتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے اس چاند کی طرف دیکھو آنکھیں تھک جاتی ہیں، آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھو اللہ تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطغا، شمس الزہا،
بدر الدجا نور الہدا شیمد ویر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما گئے. اچانک میرے محبوب نیچے اترے. میرے محبوب نے فرما حسان میرے نبی کا سب سے پہلا نعت خوان, سب سے پہلی مدح کرنے والا اپنے شاعری انداز میں, اور یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں. عرض کیا جی میرے محبوب نے فرمایا حسان رب نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ نے مجھے کہا ہے, اللہ نے بتلایا ہے, آ ذرا میرے منبر پر بیٹھ, میں اپنی انداز میں اپنے موضوع کے مطابق اس فرمان مبارکہ کی تشریح کرنے لگا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا حسان تو ذرا بتلا, تو بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے ملک, بڑے بڑے خان, بڑے بڑے حسن و جمال والوں کے پاس کیا گئے, ذرا بتلا کیا ایسا حسین بھی تو نے کوئی دیکھا؟ سیدنا حسان آنکھوں سے آنسو رواں ہے, روتے ہوئے حسان جواب دیتا ہے احسن منک لم ترکت عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. او سونا میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا, دیکھتی تو تب ابھی تو وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی, کوئی ایسی ماں نے سرا پیارا بچہ جنائی کوئی نہیں. سونا میں حسان کا عقیدہ, میں حسان کا نظریہ یہ ہے, سونا باقی دنیا اپنے چہرہ شیشے کے اندر خود دیکھے اپنے عیب لگانا شروع کر دیتی ہے. سونا جب آپ کی باری آئی معلوم ہوتا ہے اللہ نے سامنے شیشہ رکھ دیا, رب نے فرمایا سونا آپ بتلاتے جائیں میں بناتا جاؤں. توجہ ایمان والے, ختم کرنے لگا ہوں, توجہ کرنی. امام الانبیاء تشریف فرما ہیں, اپنے کرتے مبارک پر ٹاکی لگا, گرمیوں کے دن ہیں, میری ماں آٹا گوندنے لگی ہے, میرے محبوب کی پیشانی مبارک پہ چند قطرے پسینے کے آ گئے. میری ماں کی نظر پڑی, میری اماں نے آٹا رکھ دیا, یوں کر کے بیٹھی. میرے محبوب کی نظر مبارک پڑی, میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ بتلا کیا دیکھ رہی ہو, کیا دیکھ رہی ہو؟ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ تفصیل بعد میں کبھی ان اشعار کی کروں گا. خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, توجہ کرنی ہے. میری ماں کو میرے محبوب نے فرمایا بتلا کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی پیشانی مبارک پہ یہ جو چند قطرے پسینے کے آئے ہیں نا, اسے ذرا دیکھ رہی ہوں, اور تصور میں یوسف کا حسن دیکھ رہی ہوں. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کا تقابل سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. یوسف کا حسن دیکھ رہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ بتلا کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ نے جواب دیا, ذرا اونچی سبحان اللہ کو سنانے لگا ہوں. میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ, میری ماں فرض کرتی ہیں سونا لوامی زلیخا لو رأین جبینہو, لوامی زلیخا لو رأین جبینہو لاسرن بالقطع القلوب ارد یدی. اور سونا زلیخا کو ملامت کرنے والیاں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, آقا آج اگر وہ زندہ ہوتی تو ہاتھ نہ کاٹتی, اپنا کلیجہ بھی نکال کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتی. اگر اجازت ہو تو آخری جملہ, آخری فیصلہ جبرائیل سے کرا کے بعد ختم کرتے. توجہ کرنی ہے. کسی نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو یوسف علیہ السلام کے پاس گیا ہے, یہ جو میں یہ خصوصاً آخری جملے سنانے لگا ہوں یہ آپ کے لیے بھی ہیں لیکن علماء کے لیے بہترین موتی دے کے جا رہا ہوں, جمعہ کا ان کا بہترین موضوع ہے. توجہ کرنی ہے. جناب جبرائیل سے کسی نے پوچھا جبرائیل تو بتا تو یوسف
یوسف علیہ السلام کے پاس بھی آیا، ایک دفعہ نہیں بار بار گیا ہے، باقی انبیاء کے پاس بھی گیا ہے، محبوب کے پاس بھی آیا ہے۔ تو بتلا آقا سے زیادہ حسین یا آقا جتنا حسین تو نے دیکھا؟ جناب جبرائیل نے جواب دیا۔ اب جواب کس کا سنانے لگا ہوں؟ اونچا بولیے، کس کا سنانے لگا ہوں؟ جبرائیل امین کا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا نا تو جبرائیل کے 2 جواب سناؤں گا۔ آج والا ایک جواب وہ بھی صرف خلاصہ اس کی تفصیلی جواب، اور ایک جواب اور ہے جب میرے محبوب پہ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس وقت میرے محبوب نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل نے وہ جواب دیا، انشاءاللہ کبھی سناؤں گا۔ توجہ کرنی ہے، جبرائیل جواب دینے لگا ہے۔ سوال کیا ہوا؟ یہ آپ کو رٹانے لگا ہوں۔ سوال کیا ہوا؟ سوال کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا رہا، بار بار گیا، انبیاء کے پاس بھی گیا، محبوب کے پاس بھی آیا۔ ذرا بتلا کہ آقا سے زیادہ حسین یا آقا جتنا حسین تو نے دیکھا؟ اور مولانا اعجاز صاحب حافظ ولید یہ اونچی سبحان اللہ کہن تو سنا سانے ہوں اے دوویں ساڈے میزبان نہیں اے جنی بج گئے کہ نال سجاد صاحب اکٹھے مل کے اونچی سبحان اللہ کہ میں سناون لگا ایویں نہیں اے تکو جی اے ڈھیلے ڈھیلے میزبان ڈھیلے تے بیچارے مہمان کیا کریں اونچی سبحان اللہ تری سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کریے۔ جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قربت مشارق الارض و مغاربها، قربت مشارق الارض و مغاربها، لو ارى احدا اجمل اکمل اطیب من محمد صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو زبان پڑھتی ہے اسے اسی سال بیت اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ میرا اللہ جو نہیں پڑھتا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جبرائیل سے سوال ہوا، جبرائیل بتا آقا زیادہ حسین ہے یا یوسف علیہ السلام کا غسل، آدم علیہ السلام حسین یا آقا کا غسل، نوح علیہ السلام حسین یا آقا کا غسل؟ 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کے پاس گیا، بار بار گیا، ان کی زیارتیں کرتا رہا، آقا کے پاس بھی آیا۔ ذرا تو بتلا محبوب جیسا حسین بھی دیکھا؟ جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں، قربت مشارق الارض و مغاربها، لو ارى احدا اجمل اکمل اطیب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں اور ثواب اس جناب جبرائیل فرماتی ہے، اور سوال کرنے والا تو انبیاء کی بات کر رہا ہے۔ میں مشرق کی طرف بھی گیا، میں مغرب کی طرف بھی گیا، میں شمال و جنوب بھی گیا، میں تحت الثری تک بھی گیا، میں سدرۃ المنتہی تک بھی گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اور جبرائیل تو دیکھتا تو تب جب میں بناتا تو میں رب نے بنایا ہی کوئی